بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے جو ٹیکسٹ میسیجز کے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اس کو حتی الامکان پورا کریں. آج ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے گفٹس کی صورت میں سوٹ پیسز بھی ملتے رہتے ہیں جو سال گزرنے کے بعد بھی استعمال نہیں ہوئے ہیں، تو کیا اس پہ خمس ہے؟ بالکل، اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو اس کا خمس دینا ہوگا. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ان کا سوال ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں استما کی ان کو بیماری پمپ لینا پڑتا ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی یہ ڈیٹیل میں بتا دیا گیا تھا، پھر اگر آپ اس کو دہرا دیں آغا کہ جو پمپ لیتے ہیں روزے کے حالت میں جائز ہے نہیں؟ اگر کوئی چیز جا رہی ہے اندر حلق میں جا رہی ہے تو روزہ باطل ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں عالم نے بتایا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو جی بسم اللہ، کہ اگر غذا کی نلی میں جا رہی ہے تو آیت اللہ سیستانی وغیرہ منع فرماتے، لیکن اگر سانس کی نلی میں جا رہی ہے تو یہ احتمال غالب ہونا چاہیے کہ یہ غذا کی نلی میں نہیں جا رہی. جی وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر حلق میں اس طریقے سے جا رہی ہے کہ جس کے اوپر کھانا پینا آ جاتا ہے اور وہ حلق میں یعنی غذا کی نلی میں ہے، تو اگر اس میں کوئی ایسا پمپ ہے تو پھر صحیح نہیں ہے. اور اگر اس سے ہٹ کے مطمئن ہے انسان، میڈیکل سائنس اتنا ڈیولپ کر چکی ہے کہ معلوم ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ایک کوشچن آیا تھا، جی لیکن الحمدللہ یہ رمضان المبارک کے کچھ سوالات بہتر ہے. جی تو اچھا ہے کہ ہم اس کے جوابات دے دیں. سوال یہ ہے کہ میں ایک اے سی کا میکینک ہوں اور مجھے دھوپ میں بیٹھ کر کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ تر اے سی کا آؤٹ ڈور باہر دھوپ میں ہی ہوتا ہے. ایسے میں روزہ رکھ کر اس کڑی دھوپ میں کام کرنا بہت ہی دشوار ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا روزہ چھوٹ جاتا ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ روزہ رکھ کر کام مجھ سے نہیں ہو پاتا ہے؟ بہرحال آپ اس کی کوئی صورت نکالیں، کیونکہ یا شام کے وقت کریں یا رات کے وقت کریں، صبح کر لیں، جو دھوپ کا وقت ہے مین اس میں نہ کریں. روزہ انسان نہیں چھوڑ سکتا. اور یقین جانیے ہمارے بھائی، آپ اس کے اوپر بالکل یقین رکھیے کہ اگر آپ نے اللہ کی عبادت کے خاطر اپنے کام کو 2-4 گھنٹے دھوپ میں 8-10 گھنٹے انجام نہیں دیا تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا. آپ کی اس عبادت کے بدلے میں خدا آپ کو رزق و برکتیں بہت دے گا انشاءاللہ. ایک سوال ہم جاہلوں کا جواب کا منتظر رہوں گا. اب ایسا شخص جس کی موت 12 سال کے سن میں ہو گئی، اس پر تو نماز ہی واجب نہیں ہوئی، یعنی اگر لڑکا ہے تو اعمال کیا ہوں گے اس کے؟ اگر قبول ہو رہے ہیں تو پھر نماز شرط نہیں، اگر رد ہو رہے ہیں تو پھر نماز نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سوال ہے یہ، سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر آپ کو دیکھیے 12 سال کی عمر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو یقیناً اس کے اوپر تکلیف اور واجب نہیں تھی، نماز اس کے لیے واجب نہیں تھی اگر لڑکا ہے. جی 12 سال لکھا ہے کہ واجب نہیں تھی، تو لڑکے ہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو اب آپ کا سوال کیا ہے نہیں معلوم، لیکن اگر یہ کہ واجب نہیں تھی اس نے پڑھا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو بہرحال جو اس کے بدلے میں جو اس نے نیک انجام دیا ہے اس کو ملے گا. اور روایتوں میں ہے کہ اس کے والدین کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اور اگر اس نے نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے، اس کو کوئی سوال جواب اس سے نہیں کیا جائے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام ہے نور الدین، میں بنگلورو سے ہوں. میرا سوال ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نظر سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی 2 سوریں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی، اس کو پڑھیے اور جتنا زیادہ پڑھ سکے اچھا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو پڑھیے. اور سورہ قلم کی آخر کی 2 آیتیں اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھیے یا اپنے گھر میں اس کو لگا لیجئے یا اس کو دہرائے کیجیے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آیت 2 آیتیں یہ بہت مفید ہے نظر سے بچنے کے لیے، اور اس کا استعمال. اگر ایک عورت کا پیریڈ چل رہا ہو تو وہ کیا کھانا بنا سکتی ہے اور نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ توصیف احمد جموں کشمیر سوال کر رہے ہیں. 2 سوال ہیں. نماز تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب کھانا بنانا بہرحال آپ کے لیے ہے. اب آپ معاف کریں نہ کریں، بہرحال وہ اس حالت میں تکلیف میں ہے. خدا نے اپنی عبادت کو، اپنی اطاعت کو اس سے معاف کر دیا ہے. اب یہ ہم ہیں کہ اب اس سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. اگر واقعاً اس تکلیف میں ہے تو بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم بھی احتیاط سے کام لیں. اور اس کو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے. پکا سکتی ہے، بالکل پکا سکتی، کھلا بھی سکتی، کھلا بھی سکتی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام.
مائی نیم نام نہیں انہوں نے کہا منع کیا ہے. امروہہ یو پی سے ہیں یہ. آئی ایم پریپیئرنگ فار سول سروس ایگزام اور یہ 29 سال کی ہیں, لیکن یہ اب تک جو ہے یہ جو امتحان ہے اس میں کامیاب نہیں ہو پائی ہیں. بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں. میرا نام نہیں بتائیے گا, وائس میسیج کے ذریعے جواب دیں تو بہتر. وائس میسیج کے ذریعے یا لکھ کے ہم جواب نہیں دیتے ہیں, اسی طرح سے جواب یہاں عالم دین دیتے ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے امتحان میں, سول سروس کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں؟ بہرحال سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے کہ پہلے انسان خود محنت کرے, اور من جدہ وجدہ, جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. جو اس کا ٹیکسٹ ہے, جو اس کا سلیبس ہے, اس کے مطابق تیاری کرے انسان, اور ساتھ میں دعائیں کرے. یقیناً ان دعاؤں کے بدلے میں اس کو کامیابی ملے گی. اور پڑھنے لکھنے کے بعد اگر امتحان میں بھول جاتا نہیں ہے تو بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز بھولیے, اگر کوئی علم بھول رہا ہے, آپ نے پڑھا ہے نہیں یاد آ رہا ہے, آپ کا کوئی سامان کھو گیا, کچھ بھی ہے, تو صلوات پڑھیے. یہ نبی کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی چیز تمہاری کھو جائے یا بھول جاؤ تو میرے اوپر صلوات پڑھو. یہ نبی کی حدیث ہے. جب محمد آل محمد صلوات پڑھیں گے تو خود بخود یاد آ جاتا ہے. تو اگر امتحان حال میں بھی آپ بھول جائیے تو امتحان کے وقت صلوات پڑھیے, ایک صلوات پڑھیے, انشاءاللہ مولا خود آپ کی مدد کریں گے. اور شرط یہی ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے, پھر دعاؤں سے سہارا لے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انگریزی سوالوں سے ترجمہ کر دیں. میرے ماں اور والد بہت لڑائی ہوتی ہے, 18 سال ہو گئے ہیں. میں کیا کروں؟ ہر وقت ان کی لڑائی جھگڑا ان کا ہوتا رہتا ہے, اور کوئی اس کا حل بتا دیجیے جس کی وجہ سے ان پر بھی اثر پڑ رہا ہے. عجیب بات ہے کہ بچے کو فکر ہے اور خود والدین کو فکر نہیں ماں ہے. لڑکے جو ہے اپنے میکے چلی جاتی, یہ بھی لکھا ہے. اچھا جی. بہرحال اگر اس بچے کو فکر ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ باتیں جو ماں اور باپ کے سامنے ہونے سے اختلاف ہو جاتا ہے, ان باتوں کو بھی دیکھیں, اور جن سے کبھی کبھی وہ آپس میں خوشی سے رہتے ہیں ان کو بھی دیکھیں. تو جن چیز سے وہ مل سکتے ہیں ان چیزوں کو, ان باتوں کو ان کے سامنے رکھیں, اور ان دوسروں کو ایک دوسرے کے سامنے جب نہیں ہیں تو الگ الگ طریقے سے جو بھی اچھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں باپ کی ماں سے کہے اور ماں کی باپ سے کہے. اس طریقے سے ان دونوں کو اختلاف سے دور کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر شوہر شک کرے تو کیا کرنا بہتر ہوگا؟ شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں اور ایک بیٹی بھی ہے, پھر بھی ان کا مزاج نہیں بدلتا. اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ دیکھیں شک کی وجہ کیا ہے, کیوں شک کر رہے ہیں. بلا وجہ تو نہیں, شادی کے پہلے دن سے تو شک نہیں کر رہے ہیں. جو شادی میں جو شک کرنے کی وجہ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں معلوم کر پا رہی ہیں, نہیں ہو پا رہا ہے, کوشش یہی کریں. انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم گھر میں جیسے بھی رہیں ہمارا شوہر خوش رہے گا. نہیں, شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ شوہر جو دن بھر باہر رہتا ہے جب وہ گھر میں آئے تو حکم دیا گیا ہے. اخلاق کی روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجائے, اس کی خدمت کا موقع جو کچھ ہو سکتا ہے کریں, بالکل نئے, ہر روز ایک نئے انداز سے اپنے آپ کو پیش کرے. تو اگر اس طریقے سے جو چیز ان کو جس سے وہ خوش ہو سکتے ہیں اس کام کو کریں, انشاءاللہ یقیناً ان کا شک دور ہوگا اور کامیابی ملے گی. اور سب سے بڑھ کے اس قسم کے سوال کو بزرگ علماء کی خدمت میں, خصوصاً آغا سیستانی کی خدمت میں پیش کیا تھا کسی, تو اس میں کہا کہ اپنی واجب نمازوں کو وقت پر پڑھو, یعنی اول وقت, اور اس کے بعد جو دعا کرو وہ پہلی دعا یہی ہونی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام علی ہے, میرٹھ سے ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر ہم غیر مسلم علاقے میں رہتے ہوں اور وہ ہمیں اپنے عبادت کرتے وقت وہاں پر اس میں بلائیں جب ان کی عبادت ہو رہی ہو, تو ہمیں جانا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ محلے کا معاملہ ہے, نہیں جائیں گے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. انسانیت کے ناطے آپ وہاں جا کے شریک ہو سکتے ہیں, لیکن وہ چیزیں جن کو ہماری شریعت نے منع کیا ہے وہ کام نہ کریں.
وہ چیزیں جو انجام نہ دیں اس کو. اگر ہم قضا روزہ رکھنا چاہیں ادا کرنے کی نیت سے، لیکن یہ بھی نیت ہو کہ ویٹ لاس ہو جائے گا، تو کیا وہ روزہ صحیح ہوگا؟ اللہ بہت رحیم و کریم ہے. آپ پہلے روزے کی نیت کیجئے، خود بخود آپ کا ویٹ لاس ہو جائے گا، اللہ قبول کرے گا. لیکن اگر آپ کی نیت یہی ہو کہ ہمیں کیونکہ وزن کم کرنا ہے اس لیے روزہ رکھیں، روزہ تو پھر روزہ صحیح ہونے میں علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ شک ہے. لیکن اگر آپ پہلے روزہ ادا کرنے کی نیت رکھیے، بعد میں یہ سوچئے کہ اس کے ذریعے سے خود بخود وزن کم ہو جائے گا، تو کوئی حرج نہیں. افطار پہ اور سحر پہ ذرا تھوڑا کنٹرول رکھیے. جی السلام علیکم. علیکم السلام. کموڈ یوز کرنے سے کیا نجس ہو جاتے ہیں؟ اور ویسٹرن ٹوائلٹ یا کموڈ جسے دوسرے لوگ بھی یوز کرتے ہیں، اسے اگر ہم یوز کریں تو تب بھی کیا ہم نجس ہو جائیں گے؟ اگر نجاست کا یقین ہے، سامنے دیکھ رہی ہے یا پتہ ہے کہ جس نے استعمال کیا اس نے پاک نہیں کیا ہے، تو پھر انسان تک نجاست پہنچ سکتی ہے، ورنہ بذات یعنی خود کموڈ سے کوئی نجاست نہیں پھیلتی. شکریہ آقا. السلام علیکم. علیکم السلام. میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے زیادہ ثواب ان کو پہنچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خدا صبر دے. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ایسے سوالات بھی اور جوان اور ایسے لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ واقعاً یہ فکر ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اور جو گزر چکے ہیں ان کے لیے ثواب پہنچائیں. بہترین ذریعہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے والدہ کے ذمے کوئی واجب حق ہے، جو بھی چاہے حق اللہ ہو یا حق الناس ہو، اگر واجب ہے تو اس کو ادا کریں، اور اگر واجب حق نہیں ہے تو الحمدللہ. تو اب اس کے بعد جو کچھ آپ نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جو عطیہ کر سکتے ہیں کریں. اس کے علاوہ بہت سے کار خیر کے ذریعے ہیں. کسی یتیم کی سرپرستی قبول کر کے اس کا سارا ثواب والدہ کے نام لکھ دیجیے، آپ کر دیجیے. اس طریقے کے کام آرام سے کر سکتے ہیں. کسی بچے کی فیس دے کے، بہت سے کام ہیں. ہر نیک کام کو آپ انجام دے کے اس کا ثواب والدہ کے نام کر دیجیے، اور وہ ثواب آپ کی والدہ کے نام جاتا رہے گا. وہ نیک کام آپ کے نام میں بھی آپ کو ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم لکھنؤ سے سائمہ عابدی بات کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اولاد خواہ لڑکی ہو یا لڑکا، والدین کی مرضی کے خلاف شادی اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کی شادی میں ان کے والدین تو ظاہری شامل رہتے ہیں لیکن والدین کی رضا شامل نہیں ہوتی، تو کیا شادی صحیح ہے؟ اگر کسی شرعی وجہ سے اگر والدین راضی نہیں ہیں، جی شریعت کے مطابق جی اگر والدین راضی نہیں ہیں، تو پھر خاص طور سے لڑکی کا نکاح صحیح نہیں ہوگا. جی لیکن اگر کوئی غیر شرعی وجہ ہے، جی بلا وجہ اگر والدین راضی نہیں ہیں اور سب کچھ شریعت کے مطابق شادی انجام پا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ شادی صحیح ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. My name is Ahmad. I am from Kashmir. My question is, if angels do not have free will like humans and whatever they do is by the command of Allah, then why did Iblis refuse to bow down to Adam? یعنی فرما رہے ہیں کہ اگر فرشتے جو ہیں اللہ کی مرضی پہ ہی چلتے ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے اپنی مرضی چلنے کا، اور اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر شیطان ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. جی وہ جنات تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا. جی لیکن اس نے اتنی عبادتیں کیا تھا کہ خداوند عالم نے انعام میں اس کو اس کے عبادتوں کے بدلے میں جنات کی صف سے اٹھا کے لے جا کے فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا تھا، اور وہاں پر اس نے اپنے جنات ہونے کا ثبوت دیا اور انکار کر دیا. البتہ جنات بہت اچھے بھی ہیں، بہت ایسے جنات بھی ہیں کہ جو اہل بیت کے بہت زیادہ دوستدار اور پکے ولی اور اہل بیت کے چاہنے. جس طریقے سے انسانوں میں اہل بیت کے چاہنے والے بہت ہیں، ویسے جناتوں میں بہت چاہنے والے ہیں. ایسا تصور نہیں ہونا چاہیے کہ سارے جنات خراب ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی، اور السلام علیکم مولانا صاحب. السلام. چینل بہت اچھا چینل ہے، اللہ اس چینل کو اور تمام ان چینل والوں کو خوب ترقی عطا فرمائے. الہی آمین. میں کوثر سولاپور سے. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اور ہمیں بہت سی دینی معلومات اس چینل سے حاصل ہو رہی ہیں الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں اسی ساتھ میں. یہ دو دعائیہ کلمات تھے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں صدف زیدی دہلی سے. میرا سوال یہ کہ شہادت معصومین کے موقع پر خواتین
شبیہ تابوت اٹھاتی ہیں جبکہ جنازہ خواتین کو اٹھانا حرام ہے، پر شبیہ تابوت کیوں اٹھاتی ہیں خواتین؟ اس کا جواب دیجیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جنازہ حرام نہیں ہے اٹھانا، اگر ایسا وقت نہ آئے لیکن کسی جگہ پر کسی بستی میں کوئی مرد نہ ہو، سب مر گئے ہوں، یا خدا نہ کردہ کسی ظالم حاکم نے سب کو قید کر دیا اور کوئی جنازہ ہو جائے تو کون اٹھائے گا؟ عورتیں۔ تو جنازہ اٹھانا حرام نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شبیہ تابوت ہے، وہ اگر خود تابوت ہوتا تو بھی آپ کچھ کہتی ہیں، وہ معصوم کے تابوت کی شبیہ کوئی حرج نہیں اگر خواتین اٹھاتی ہیں۔ بس یہ خیال رہنا چاہیے کہ محرم نامحرم کا، کہ وہ اس طریقے سے تابوت اٹھائیں اور عزاداری کریں، گریہ کریں کہ کسی نامحرم تک ان کی آواز یا ان کا چہرہ یا بے پردگی نہ ہو، باقی کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب مریم کا پھول بچے کی ولادت کے ٹائم پانی میں رکھتے ہیں تو پھول پانی میں کھلتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کی ولادت آسانی سے ہو جائے گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ زہرا احمد آباد سے سوال کر رہی ہیں۔ خود سورہ مریم پڑھنے کو تو کہا گیا ہے کہ اگر سورہ مریم پڑھے تو ولادت آسانی سے ہوتی ہے، لیکن یہ پھول کا نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جمعے کے خطبے کا ٹائم کتنا ہے؟ شیخ آل دینہ دار السلام کے ایک معتبر عالم نے بتایا ہے کہ 40 منٹ سے زیادہ ہو جائے تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی مدظ علی کے نزدیک نماز جمعہ قربت کی نیت سے ہوگی اور ظہر بھی پڑھی جائے گی، پلیز کلیئر کریں۔ بالکل صحیح بتایا انہوں نے، عالم دین نے۔ آغا سیستانی کا فتویٰ یہی ہے کہ 40 منٹ خطبہ ہونا چاہیے، اذان کے بعد سے جب خطیب کھڑا ہو رہا ہے تو 40 منٹ، اگر 40 منٹ سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر نماز ظہر بھی پڑھنا ضروری ہے۔ شکریہ آغا۔ میرا سوال ہے، بہت وقت سے میری فیملی اور مجھے بہت سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اچانک قریبی عزیزوں کا انتقال ہو گیا، دل میں جب سے ناامیدی ہو گئی، دل بہت پریشان رہتا ہے اور ہر چیز سے یقین ختم ہوتا جا رہا ہے، سکون کس طرح حاصل ہو؟ قرآن مجید کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی مصلحتوں کے سامنے، یہ سب مصلحت ہے۔ ایک خاندان جو اپنے نیک کردار اور اعمال کی بنیاد پر، جہاں پر صلہ رحم پایا جاتا ہے، بڑی لمبی لمبی عمریں ملتی ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ آپ کے والد، آپ کے والدہ، آپ کے چچا، آپ کے خالہ، یہ سب لمبی عمر پائے، تو اب کتنے سال؟ 100 سال کے ہو گئے وہ، اب اچانک ایک ہی سال میں 5-6 موتیں ہو گئی، تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، عمر ہو گئی تھی ہو جائے گی، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ کردہ جوان موتیں ہو رہی ہیں تو پھر اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ گناہ زیادہ ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوتا ہے جوان موت ہوتی ہے، اس پہ توجہ کرنا چاہیے، صلہ رحم کرنا چاہیے، آپس میں اضطراب اور بے چینی نہیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز کو اول وقت پڑھیں، اور اس کے بعد خود نماز کے بعد جو بھی پہلی دعا مانی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ نماز کے بعد دعا کریں، خدا کے ذکر سے سکون ملتا ہے، یقیناً نماز کے بعد دعا کریں، آپ کے دلوں کو سکون ملے گا، مایوس نہ ہوئیں، اس لیے کہ روایت کے مطابق اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونا سب سے بڑا کفر ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو۔ اللہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم غیر مسلم کی منت یعنی اس کے لیے نظر کر سکتے ہیں، اور کیا ان کے دیے ہوئے روپیوں سے امام کی نیاز کر سکتے ہیں؟ منت جو ہمارے ذہن میں تصور ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پر جو نظر ہوتی ہے اگر وہ کرنا ہے، شرعی جو نظر ہوتی ہے تو اس کے لیے بہرحال اگر غیر مسلم کو اسلام سے قریب کرنے کی غرض سے کیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے ان کو فائدہ پہنچانا ہے اور اسلام سے قریب نہیں کرنا ہے تو پھر اس میں اشکال ہے، صحیح نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ جو پیسہ دیں وہ اس کی نظر مولا کی کر سکتے ہیں معصومین علیہ السلام؟ کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ قبول کریں تاکہ اس طریقے سے وہ اور قریب ہوں ہم سے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں باندی پورہ گریز سے شبیر احمد، میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک مرد 2 وائف رکھ سکتا ہے، ایسے ہی ایک عورت 2 نکاح میں ایک ساتھ 2 شوہر رکھ سکتی ہے؟ اہل عقل، شریعت سے ہٹ کے اہل عقل بھی اس بات سے منع کرتے ہیں۔ ایک مرد اگر 2 عورت رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب کچھ الگ الگ ہے، جی،
لیکن اگر ایک ہی عورت کے 2 شوہر ہو جائیں تو پھر اب وہ بچہ جو اس کے پیٹ میں آیا ہے کیسے معلوم کہ کس کا ہے؟ یہ فلسفہ اور حکمت نہیں ہے کہ یہی اصل میں وجہ ہے. خداوند عالم نے منع کیا ہے اس لیے ہم مان رہے ہیں، لیکن ظاہراً عقل کے خلاف ہے. اور آج تو سائنس سے بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بیماری جو مہلک ہے جی وہ بھی لاحق ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. سلام علیکم. سلام. ہم نے آج یہاں بھلائی چھتیس گڑھ سے پیسہ بھیجا ہے اور ہم کنفرم کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمیں ریسیٹ مل سکتی ہے؟ اس سے ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ پیسہ صحیح جگہ پہنچ گیا ہے. پلیز آپ چینل ون کی آفس پہ فون کیجئے اور وہاں انشاءاللہ آپ کو اس کی پوری تفصیل مل جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس اس مسائل زندگی پروگرام میں یہ تفصیلات نہیں ہوتے ہیں. آپ چینل ون کے آفس پہ فون کیجئے. نمبر ہے 234-33504. اس نمبر پر فون کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور آپ کے اس سوال کا جواب مل جائے گا. بہت بہت شکریہ. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. میرا نام علی ہے اور میں مراد آباد اتر پردیش سے ہوں. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کولڈ ڈرنک میں الکوحل ہوتی ہے بقول ان کے، جی کیا اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کے اوپر فتویٰ کیوں ہے؟ کولڈ ڈرنک میں الکوحل ہونا یا نہ ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور فتویٰ کسی نے حرام ہونے کا نہیں دیا ہے. وہ کمپنیاں جس سے دشمن کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر اسلام دشمن طاقتیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں تو ان کے سامان کو، نہ صرف کولڈ ڈرنک بلکہ ان کی ساری چیزیں جو بھی وہ بنا رہے ہیں اس کا استعمال کرنے کو خود آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے اور علماء نے منع کیا ہے، لیکن کسی کولڈ ڈرنک کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہے. دوسرا ان کا سوال ہے کہ کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غسل دیا تھا، کس نے دفن کیا تھا، کس نے واضح بالکل مولا علی نے غسل دیا تھا، کفن پہنایا تھا، نماز پڑھا تھا اور خود نماز جنازہ خود دفن کیا. جی یہ متفق بات ہے. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نرگس ہے، میں راجستھان سے ہوں. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی دعا بتائی جس سے پڑھنے سے کمپٹیٹیو ایگزام میں کامیابی حاصل ہو جائے، سلیکشن ہو جائے. قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، قل رب زدنی علما. تو آپ رب زدنی علما زیادہ سے زیادہ پڑھیے انشاءاللہ، اور اپنی محنت کیجیے. اس محنتوں کے ساتھ رب زدنی علما پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو ایگزام میں اس سے کامیابی ملے گی. کیونکہ جو کچھ، اور میں نے عرض کیا پہلے ابھی کہ پڑھائی کیجیے، محنت کیجیے. جب آپ پڑھ کے جائیں اور اگر نہیں آ رہا ہے سوال کا جواب، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے، تو سوالات بھیجیے. یقیناً بھولی ہوئی چیزیں جو آپ نے پڑھا ہے وہ سب آپ کو یاد آ جائیں گے اور انشاءاللہ امتحان میں کامیابی. انشاءاللہ. اللہ تمام وہ بچے جو امتحانات میں اپیئر ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا ایک سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر عمل کا بدلہ نیت سے دیتا ہے. کوئی بھی عمل کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا تو ثواب تبھی ملے گا جب قربتاً الی اللہ ہو، ورنہ سب بیکار. اب سوال یہ ہے کہ نیکی کا ثواب تبھی ملتا ہے جب نیت اللہ کے لیے ہو، تو پھر گناہ اگر انسان اس نیت سے کرے کہ وہ یہ گناہ اللہ کے نافرمانی نے بنا پر کر رہا ہے تو اسے گناہ مانا جائے گا. لیکن بہت سی باتیں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتی اور وہ گناہ کرتا ہے، پھر بھی اسے گناہ مانا جاتا ہے اور سزا کا حکم ہو جاتا ہے. میں علی فرام لکھنؤ. ایسا نہیں ہے. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، اور خود قرآن مجید کی جب تک انسان گناہ کر نہیں لیتا اس وقت تک اس کو سزا نہیں دی جاتی. اور نیکی کے لیے تو جب انسان نیت کرتا ہے اسی وقت سے ثواب لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے. بے شک. لیکن گناہ نیت کر لیا، ارادہ کر لیا، گناہ کی جگہ تک چلا گیا، سارے مقدمات جو کچھ اس کے لیے ضروری تھے سب اس نے فراہم کر لیے، لیکن گناہ نہیں کیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. یہ خدا کا کرم اور رحم ہے. لہذا جب تک انسان، اور یہ سوال آپ کا کہ جو نہیں معلوم انجانے میں گناہ ہو، تو جو نہیں معلوم جو کچھ انجانے میں ہوا ہے، نبی کریم کی حدیث ہے کہ جو نہیں معلوم ہے اس کو خدا نے خود بخود معاف کر دیا. رفع ما لا یعلمون، جو تم نہیں جانتے وہ سب معاف کر دیا گیا. معلوم کرنے کی کوشش کرو. لیکن
جی بالکل. جو گناہ میں انسان پڑھے نہ پڑھے اس کے لیے معلوم کر لینا چاہیے کہ گناہ کیا کیا ہے. بہت بہت شکریہ. جی میری شادی ہو گئی ہے الحمدللہ. میرے شوہر سے بنا کسی وجہ کے لڑائی بہت ہوتی ہے اور پیار بھی بہت ہے لیکن لڑائی زیادہ ہوتی ہے. آپ کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے لڑائی نہ ہو اور ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے. بہت اچھا ہے. دیکھیے جو شریعت میں آداب بتائے گئے ہیں جن کو کیونکہ واجب نہیں ہے اس لیے نہیں بیان کیا تھا. اگر اس طریقے کے اختلافات سامنے آتے ہیں تو اپنے سامان کو الگ کر کے رکھیے. خاص طور سے اور جو میں اشارے میں اس بات کو کہہ دوں کہ وہ کپڑے جو استعمال ہوتے ہیں ان کو الگ رکھیے. تولیہ الگ کیجیے. ان چیزوں کو الگ کیجیے. ان سے اختلافات بڑھتے ہیں. اور جب پیار بھی زیادہ ہے اور اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو جن چیزوں سے پیار ہوتا ہے جن چیزوں سے دوستی اور محبت بڑھتی ہے ان کو انجام دینے کی کوشش کریں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب میں لکھنؤ سے وقار عباس. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس حالت میں کیا کروں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں کہ میں نے کون سی رکعت پڑھی ہے. یعنی تیسری رکعت پڑھنے کے بعد میں گمان ہوتا ہے کہ تیسری رکعت نہیں پڑھی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. شکیات نماز کے سلسلے میں سوال ہے. اگر شکیات نماز کی بات ہے تو جو 23 قسمیں ہیں اس میں سے کون سی قسم ہے توضیح المسائل میں اس میں سے اس کو دیکھ لیے. تفصیل یہاں پہ نہیں بیان کی جا سکتی. اور اگر ایسے شک نہیں ہے بلکہ آپ بھول جاتے ہیں تو بھولنے کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ انسان توجہ کرے نماز کے لیے. وضو سے ہی توجہ کرے. وضو کر رہا ہے پانی پہ غور کرے, طہارت پہ غور کرے, پھر اذان اقامت توجہ کے ساتھ نماز پڑھے نہیں بھولے گا. تیسری چیز علماء نے کہا اگر انسان چاہتا ہے کہ نماز میں اپنی توجہ رکھے اور بھولے نہیں, سورہ نوح کو پڑھے. سورہ نوح کے پڑھنے سے انسان کی توجہ نماز میں رہتی ہے. انہوں نے خاص طور سے کہا کہ ظہر کی تیسری رکعت کے بعد بھول جاتے ہیں کہ تیسری رکعت. ہاں تو ہو سکتا ہے یہ شکیات مثلا تو اس میں توضیح میں دیکھ لیں انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمیں آپ کا چینل بہت اچھا لگتا ہے. یہ چینل ہمارا نہیں آپ کا بھی ہے اور ہم مسائل زندگی کا کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہیں کرتے الحمدللہ. یقیناً مسائل زندگی وہ پروگرام ہے جس کے 400 ایپیسوڈ مکمل ہو گئے ہیں بلکہ اب یہ 5واں یا 6واں 400 کے بعد میں ہے. اس میں علماء کرام وہ علم جو کہ محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے مراجع کرام کے ذریعے پہنچا ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں سوالات کے جوابات کے سلسلے میں. تو یقیناً یہ پروگرام جو ہے اس کی جو دلچسپی آپ کی باقی ہے اور جس سے علم حاصل ہو رہا ہے اس کی وجہ مین یہی ہے. علماء کرام کی کاوشیں ان کی محنتیں. آپ سے بس ایک درخواست ہے کہ آپ محمد اور آل محمد خصوصاً ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہمارے تمام نائبین امام ہمارے مراجع تقلید اور ہمارے تمام علماء حق جو یہاں تشریف لاتے ہیں اور نہیں بھی لاتے ہیں وہ تمام علماء حق کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے, ان کے علم میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکیں. الہی آمین. ان کا سوال ہے کہ ہم نے آپ سے شکایت کرنی ہے. ہم نے بہت بار میسج سینڈ کیا بٹ ہمارا کوشچن نہیں دکھایا گیا. خدا ون چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے. دانیہ زیدی میرٹھ. میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ میرے پاس جو سوالات آتے ہیں آفس سے میں پوری کوشش کرتا ہوں وہ سوالات علماء کی خدمت میں پیش کر دوں. جو سوالات مجھ تک پہنچتے ہی نہیں ہیں میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن بہرحال پوری کوشش کروں گا دفتر سے معلوم کرنے کی کہ وہ سوالات آپ کے یہاں تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں. اس کے باوجود میں اپنی طرف سے چینل ون کی طرف سے آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. آئیے آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال لیتے ہیں. یہ تنزانیہ سے ان کا نام مناز ہے. یہ دعا چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی 23 سال کی ہو گئی ہے اور اچھا رشتہ اس کو آ جائے. ابھی آپ نے اس کے لیے فرمایا ہے. جی میں نے کہا کہ سورہ طٰہٰ کو پڑھ کر پانی پہ دم کر دیں, ٹب میں بالٹی پانی بھر لیں, اس پہ سورہ طٰہٰ پڑھ کر پھونک دیں اور اس سے غسل کریں. انشاءاللہ جس کی شادی ہونی ہے انشاءاللہ رشتہ آئے گا. اور وہی سورہ طٰہٰ کی جو میں آیتیں بتائیں 113-14 غالباً 113-14 اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. زیبن زیدی ڈاٹر آف سید علی نواب زیدی.
مولانا میں LLB کرنا چاہتی ہوں لیکن میری امی کے کچھ فرینڈز کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے اور وکالت کے پیشے میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، لہٰذا وکالت کرنا اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ میں نے بچپن سے اپنی امی پاپا کے لیے ایک خواب دیکھا ہے کہ ان کا نام روشن کروں، لیکن کیا میرا لا کرنا جائز ہے؟ یعنی قانون سیکھنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے جو فرما رہی ہیں کہ وکالت میں صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، نہیں، جھوٹ مت بولیے۔ اگر انسان یقیناً جھوٹ بولنا حرام ہے، آپ یہ جو کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن وکالت کے پیشے میں جو وکیل کام انجام دیتا ہے، دلیلوں کو لے آتا ہے یا باتوں کو گھما کر کسی سے بات اگلواتا ہے، اس کو جھوٹ نہیں کہتے ہیں۔ لہٰذا وکالت کا پیشہ اختیار کرنا یا LLB کرنا، لا اور قانون کی تعلیم حاصل کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آغا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میری جانب سے تمام ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میت کے کیا احکام ہیں اور یہ نماز دوسری نمازوں سے کس طرح مختلف ہے؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ امام صاحب کے ہر لفظ کو دہرایا جائے جو پڑھ رہے ہیں؟ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے گفٹس کی صورت میں سوٹ پیسز بھی ملتے رہتے ہیں جو سال گزرنے کے بعد بھی استعمال نہیں ہوئے ہیں، تو کیا اس پہ خمس ہے؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے زیادہ ثواب ان کو پہنچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور ناظرین کرام، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔